ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے متکبر ترین ہلاکو خان کی موت کے بارے میں بتائیں گے۔ ظلم و بربریت کا استعارہ ہلاکو خان ہر عہد میں اپنے سفاکی اور حیوانیت کی پہچان رہا ہے۔ ہلاکو خان کون تھا اور اس متکبر کی موت کیسے ہوئی؟ ناظرین کرام، منگول خاندان کا متکبر ترین لیڈر ہلاکو خان، جو چنگیز خان کا پوتا تھا۔ تولی خان کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ہلاکو خان بھی تھا۔ بغداد اسلامی سلطنت کا مرکز تھا۔ ہلاکو خان نے اسماعیلی فرقے کا کلمہ الموت ختم کر کے بغداد، جو کہ امت مسلمہ کا مرکز اور اس وقت کی آکسفورڈ تھا، کو ختم کرنے کی غرض سے حملہ آور ہوا۔ بغداد میں جو کچھ ہوا، تاریخ کے اوراق ہمیشہ اس ظلم کی سیاہی لکھتے رہیں گے۔ سن 1258 وہ سال ہے جب ہلاکو خان نے تہذیب و تمدن کا گہوارہ عراق پر قبضہ کر لیا۔ بصرہ اور کوفہ کے شہر تباہ و برباد کر دیے۔ علم و تحقیق کی تمام دستاویزات اور کتابیں دریاں برد کر دی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیاہی اور انسانی خون سے دجلے کا پانی سرخ و سیاہ رہا۔ ہلاکو خان کی موت کیسے ہوئی؟ اس ہلاکو خان، جس کا نام سن کر لوگ حرکت کرنا بھول جایا کرتے تھے، غرور اور تکبر کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یقیناً وہ رب سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے۔ نمرود و فرعون کو ایک جھٹکے میں گرا دینے پر قادر ہے۔ اس کے لیے ہلاکو خان کو گرانا کون سا مشکل ہے؟ ہلاکو خان کی ظالم فوج ایک بستی پہ حملہ آور ہوئی۔ یہ سن 1258 اور 12 فروری کا دن تھا۔ فوج نے لوگوں کی صف بندی کی اور قطار در قطار لوگوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دیں۔ ہلاکو اپنے گھوڑے پر یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بوڑھے پر پڑی، جو موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جب اس بوڑھے نے دیکھا کہ اس کی باری قریب ہے تو اس نے بھاگ کر صف تبدیل کر لی۔ ہلاکو خان کو یہ منظر بڑا دلچسپ لگا۔ وہ بغور دیکھنے لگا۔ بوڑھا موت کے خوف سے مسلسل صفیں بدلتا رہا۔ ہلاکو خان نے فوج کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو فوری قتل نہ کیا جائے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا بوڑھا کب تک اس کی حیوانیت سے بچتا ہے۔ بوڑھا مسلسل کوشش میں رہا، یہاں تک کہ تمام صفوں کے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ہلاکو بوڑھے کے سر پہ اپنا گرز لہراتا ہوا پہنچا اور پوچھا کہ تم بچنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے، جبکہ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا؟ بوڑھے نے مکمل یقین سے زمین و آسمان کے مالک خدائے بزرگ و برتر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا وہ چاہے تو بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے کہکا لگایا اور اپنے گرز اٹھایا تاکہ بوڑھے کو بتا سکے کہ اسے آج کوئی بچا نہیں پائے گا۔ ادھر مالک الملک بھی پہنچ چکا تھا۔ گرز ہلاکو کے ہاتھ سے گرا۔ وہ اپنا گرز اٹھانے کے لیے جھکا، مگر اسی دوران گھوڑے پر توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر پڑا۔ گرا ایسے کہ ایک پاؤں گھوڑے میں اٹک گیا اور گھوڑے نے دوڑ لگا دی۔ اب ہلاکو کا سر زمین سے رگڑ رہا تھا اور پتھروں سے رگڑ کھاتا ہوا اپنے انجام کی طرف رواں دواں۔ فوج نے بہت کوشش کی کہ گھوڑے کو روکے، مگر ناکام ٹھہری۔ جب گھوڑا رکا تو اس کے ساتھ ہی ظلم و بربریت کے اس عہد کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ہلاکو خان کا سر مسلسل رگڑ کھانے سے ختم ہو چکا تھا۔ فوج نے اس بوڑھے کو ڈر کے مارے کچھ نہ کہا اور جانے دیا۔ بوڑھا نم آنکھوں اور تشکر سے لبریز دل لیے پیدل ہی اپنے گھر کو چل دیا۔ ناظرین کرام، یہ ایک کہانی نہیں بلکہ عبرت کی جا ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے اور جو اس مکمل پر یقین۔ ناظرین کرام، ہلاکو خان کی موت کہانی نہیں بلکہ عبرت کی جا ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے اور اس پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، اور اس پہ مکمل یقین رکھتے وہ ان کا یقین بھی نہیں توڑتا۔ ناظرین کرام، ہلاکو کی موت کہانی نہیں عبرت کی جا ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے اور جو اس پہ مکمل یقین رکھتے ہیں
وہ ان کا یقین کبھی نہیں توڑتا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔